پرانی بات ہے، چھٹیاں تھیں تو میں نے اپنے فیملی کے سارے بچے، یہ میرے بچے بھی چھوٹے چھوٹے تھے، بہنوں کے بچے بھی چھوٹے چھوٹے تھے، میرے بھائی کے بچے بھی چھوٹے چھوٹے تھے، سب کو میں نے اکٹھا کر لیا اور میں ان میں تعلیم کرواتا، یہ فضائل اعمال ہے۔ اب وہ بچے تھے، وہ کہیں مجھے بڑے ابا کہتے تھے بڑے ابا یہ تو کل بھی سنی تھی، سب میں پریشان ہو گیا، بھائی اب میں کیا کروں، جو میں حدیث شروع کروں یہ تو کل بھی سنی تھی۔ تو اللہ نے میرے ذہن میں ڈالا، میں نے کہا اچھا اس کو ہم چھوڑتے ہیں، میں آپ کو اپنے نبی کی زندگی سناتا ہوں۔ کہنے لگے ہاں 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 ہاں۔ تو میں نے 2 مہینے پورے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اپنے نبی کی پوری زندگی سنائی، میرے اللہ نے مجھے توفیق دی۔ تو آخری دن جب میں نے اللہ کے نبی کی وفات سنائی کہ ہمارے نبی فوت کیسے ہو، تو اس وقت میرے بڑے بھتیجے کی عمر کوئی 5-6 سال تھی، طاہر میاں کا بیٹا زین العابدین، تو اپنی ماں کی گود میں بیٹھا تھا۔ تو جب میں نے یہ بتایا نا تو وہ دھاڑیں مار کے رونے لگا۔ 5 سال کے بچے کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا نبی کون ہوتا ہے، واللہ وہ دھاڑیں مار کے رونے لگا، ماں سے ایسے لپٹ گیا، ہمارے نبی کیوں فوت ہو گئے، ہمارے نبی کیوں فوت ہو گئے، ہمارے نبی کیوں فوت ہو گئے۔ علی میرا بیٹا ہے، اس کو سب سے پہلے میں 2.5 سال کی عمر میں عمرے پر لے گیا، جب میں اپنی ماں کے ساتھ گیا وہاں ریاض الجنہ میں، ماں سے کہتا ہے ماما میں نے اپنے نبی کو دیکھنا ہے، میں نے اپنے نبی کو دیکھنا ہے۔ والدین نے یہ فطرت اولاد کی مسخ کر دی، تباہ کر دی۔ ایک تو ہماری نسل کو پتہ ہی نہیں ہمارے نبی کون ہے۔ یہ جو ہمارے انگلش میڈیم سکولز ہیں، ہماری حکومتیں ہیں، انہوں نے نصاب سے نبی کی زندگی نکال کے رکھ دی ہے۔ بچوں کا قصور نہیں ہے، ماں باپ، پہلا قصور ماں باپ کا کہ ظالموں، اگر اسکول میں کچھ نہیں پڑھا رہے تو تم تو پڑھاؤ کہ میرا نبی کیسا تھا۔ اللہ نے فطرت میں رکھ دی ہے نبی کی محبت۔ اس وقت ہمارے زوال کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے نبی کی تعلیمات کو بھی چھوڑ دیا، ان کی باتوں کو بھی چھوڑ دیا، ان کی باتوں کا یقین چھوڑ دیا۔ تو میرے رب نے فرمایا لَوِ اسْتَفْتَحُونِي كُلَّ بَابٍ جَاءُونِي مِنْ كُلِّ طَرِيقٍ لَا أَفْتَحُ عَلَيْهِمْ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا وَرَاءَكَ۔ یہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کسی کتاب میں یہ حدیث قدسی نقل کی ہے کہ میرے محبوب آپ پوری دنیا کے انسانوں کو بتا دیں کہ یہ جس دروازے سے بھی آئیں گے، آنے کی کوشش کریں گے نا میرے پاس، میں نے وہ دروازے بند کر دیے ہیں۔ جس راستے سے آنے کی کوشش کریں گے میں نے وہ راستے بند کر دیے ہیں۔ اب میں نے ایک دروازہ کھلا رکھا ہے اور میں نے ایک راستہ کھلا رکھا ہے، وہ ہے آپ کے پیچھے چل کے آ جائیں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ اگر تمہیں اللہ کو پانا ہے تو پھر میری اتباع کرو، میری شبیہ اختیار کرو، میرے اخلاق عادات اختیار کرو، تو پھر اللہ تم سے راضی ہے۔ اس کے علاوہ وہاں جو خاندانی سکے ہیں وہ نہیں چلتے کہ میں تو شاہ جی ہوں، میں تو قریشی صاحب ہوں، میں تو میاں صاحب ہوں۔ وہاں صرف ایک ہی سکہ چلتا ہے کہ کون جناب رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپناتا ہے اور آپ کی باتوں پر پختہ یقین رکھتا ہے اور ایمان لاتا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ویران جگہ ربضہ تھی وہاں بھیج دیا تھا۔ وہ حج کے دنوں میں راستہ عراق سے لوگ جو حاجی آتے تھے تو وہ شارٹ کٹ کے طور پر مکہ جاتے ہوئے ربضہ سے گزرتے تھے، باقی سارا سال وہ راستہ ویران رہتا تھا۔ تو وہ اپنی بیوی، بیٹی اور خود 3 افراد کے ساتھ وہاں جا کے قیام فرما لیا۔ ان کی موت کا وقت آ گیا تو ان کی بیگم کہنے لگی اب ہم اس ویرانے میں ہیں، میں بوڑھی عورت، یہ چھوٹی بچی
تجھے غسل کون دے گا، تجھے کفن کون دے گا، تیرا جنازہ کون پڑھے گا، تیری قبر کون کھودے گا، تجھے قبر میں اتارے گا کون؟ سبحان اللہ۔ کہنے لگے اللہ کی بندی، ما کذبت وما کذبت، نہ میں تمہیں جھوٹ بول رہا ہوں، نہ کہنے والا کبھی جھوٹ بولتا تھا۔ میں ایک مجلس میں تھا اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اس مجلس میں ایک شخص ایسا ہے جو اکیلا رہے گا، اکیلا مرے گا، اکیلا قیامت کے دن اٹھے گا، اور اس کا جنازہ مسلمانوں کی ایک جماعت پڑھے گی۔ اور میں نے دیکھا کہ اس مجلس کے جتنے ساتھی تھے وہ مجھ سے پہلے مر گئے اور شہروں میں مر گئے، میں اکیلا رہ گیا ہوں اس جنگل میں، تو مجھے یقین ہے کوئی میرا جنازہ پڑھنے آئے گا۔ وہ کہنے لگی انا وقد انقطع الحاج، کہنے لگی ابو ذر یہ کیسے ہوگا، اب تو حج بھی کوئی نہیں ہے کہ حج کے قافلے گزریں اور کوئی تیرا جنازہ پڑھ دے۔ فرمانے لگے کہنے والا بہت سچا ہے، یہی یقین کر لو۔ کتنی عام بات ہو گئی ہے، جھوٹ کے بغیر تو تجارت نہیں چلتی، جھوٹ کے بغیر تو کام نہیں چلتا، سود کے بغیر تو بڑا کام نہیں ہو سکتا۔ کتنا بڑا ہم نے اللہ کے نبی کی بات کو ٹھکرا کے رکھ دیا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جھوٹ الصدق ینجی والکذب یہلک، جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے، سچ کامیاب کر دیتا ہے۔ سود سے اللہ مال گھٹاتا ہے اور صدقے سے اللہ مال بڑھاتا ہے۔ کہنے لگے جا راستے پر بیٹھ، کوئی آئے گا۔ تو وہ جا کے بیچاری، انہوں نے کہا چلو بوڑھا آدمی ہے۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہ کوئی بھی نہیں آیا، اللہ کے بندے آئے گا بھی کوئی نہیں۔ اچھا، اگلا دن گزرا، اگلا دن آیا، فرمایا کہ بیگم جاؤ اور راستے پہ بیٹھ جاؤ۔ کہنے لگی وہ راستے میں ریت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کہا تو جا تو صحیح۔ وہ جا کے بیٹھ گئی، کوئی بھی نہیں گزرا۔ شام کو واپس آئیں، کہنے لگی کوئی بھی نہیں گزرا۔ تیسرا دن آیا اور آپ کو اپنی موت کی آہٹ محسوس ہوئی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ 4 آدمیوں سے محبت کرتا ہے، میرے صحابہ میں سے 4 آدمیوں سے محبت کرتا ہے، اور پھر فرمایا علی ان میں سے ہے، علی ان میں سے ہے، علی ان میں سے ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا ابو ذر، مقداد اور سلمان، کہ ان 4 سے میرے اللہ نے مجھے کہا ہے میں پیار کرتا ہوں۔ 3 دفعہ فرمایا علی ان میں سے ہے، علی ان میں سے ہے، علی ان میں سے ہے۔ آگے چل کے امت نے بے وفائی کرنی تھی، آپ نے ایک دفعہ فرمایا بھی سے علی میرے بعد امت تو اس سے بے وفائی کرے گی، کیا کرو گے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرا دین سلامت رہے گا؟ کہنے لگے ہاں تیرا دین تو سلامت رہے گا۔ کہا پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور پھر اپنے ساتھیوں کی بے وفائیوں سے اتنا دکھی ہوئے کہ فجر کی نماز پڑھ کے مصلی پر بیٹھتے تھے تو داڑھی کو ایسے پکڑتے تھے، فرماتے تو کب رنگین ہوگی، تو کب رنگین ہوگی، تو کب رنگین ہوگی۔ ایک دفعہ آپ بہت بیمار ہوئے تو عرض کی یا رسول اللہ مجھے تو لگتا ہے کہ میری موت کا وقت آ گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا علی نہیں ابھی نہیں، تو اس دن مرے گا اپنا ہاتھ ایسے رکھ، جب تیرے اس سر کے خون سے یوں ہاتھ نیچے لائے تیری یہ داڑھی رنگین ہوگی تو اس دن مرے گا، تو اس سے پہلے نہیں مرے گا۔ تو پھر وہ حدیث یاد کر کے ایسے داڑھی پکڑتے اور کہتے تو کب رنگین ہوگی، تو کب رنگین ہوگی۔ کہ آپ کے جو تھے ماننے ساتھی وہ انتہائی بے وفا تھے۔ مصر پر معاویہ بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے حملہ کیا اور اس پہ قبضہ کر لیا،
اور حضرت ابوبکر کے بیٹے محمد بن ابی بکر کو قتل کر کے ان کی لاش کو گدھے کی کھال میں لپیٹ کے آگ لگا دی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی غمگین ہوئے اور حکم دیا کہ نکلو ان کے خلاف جہاد کے لیے، اور آپ خود نکلے اور خیمہ کوفے کے باہر لگا کے آپ نے وہاں قیام کیا۔ صبح اٹھے تو ایک آدمی بھی نہیں آیا ہوا تھا، ایک آدمی بھی نہیں آیا ہوا تھا، اور کوفہ مرکز تھا آپ کے محبت کرنے والوں کا۔ تو اب انتہائی دل برداشتہ ہو کر پھر واپس چلے گئے اپنے گھر۔ تو اس لیے 3 دفعہ کہا 4 آدمیوں سے اللہ پیار کرتا ہے، اور علی ان میں سے ہے، علی ان میں سے ہے، علی ان میں سے ہے، اور ابو ذر بھی ان میں سے ہے، مقداد بھی ان میں سے ہے، سلمان بھی ان میں سے ہے۔ کہ جا، جب تیسرا دن آیا تو بیٹی سے کہنے لگے بیٹی بکرا ذبح کر اور کھانا تیار کر، آج مہمان آئیں گے میرا جنازہ پڑھنے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایسا یقین اللہ کے نبی کی بات پر۔ اور ہم کیسے اپنے محبوب، ایک تو ہماری نسل کو پتہ ہی نہیں ہمارے نبی کون ہے۔ یہ جو ہمارے انگلش میڈیم سکولز ہیں، ہماری حکومتیں ہیں، انہوں نے نصاب سے نبی کی زندگی نکال کے رکھ دی ہے۔ بچوں کا قصور نہیں ہے، ماں باپ، پہلا قصور ماں باپ کا کہ ظالموں، اگر اسکول میں کچھ نہیں پڑھا رہے تو تم تو پڑھاؤ کہ میرا نبی کیسا تھا۔ اللہ نے فطرت میں رکھ دی ہے نبی کی محبت۔ پرانی بات ہے، میری کمر میں بہت درد ہو گیا تو 2 مہینے میں نے رائمنڈ سے چھٹی کی۔ تو اب میں سوچوں کہ میں وقت کیسے گزاروں، کہ میری زندگی تو اللہ کے فضل سے یوں چلی ہے، اللہ چلاتا رہے، اسی پہ موت آئے۔ اس طرح اللہ نے مجھے گھمایا اپنا نام کے ساتھ۔ تو وہ تنہائی اور بیکاری، طبیعت خراب ہونے لگی۔ چھٹیاں تھیں تو میں نے اپنے فیملی کے سارے بچے، یہ میرے بچے بھی چھوٹے چھوٹے تھے، بہنوں کے بچے بھی چھوٹے چھوٹے تھے، میرے بھائی کے بچے بھی چھوٹے چھوٹے تھے، سب کو میں نے اکٹھا کر لیا اور میں ان میں تعلیم کرواتا۔ یہ فضائل اعمال ہے۔ اور وہ بچے تھے، وہ کہیں مجھے بڑے ابا کہتے تھے، بڑے ابا یہ تو کل بھی سنی تھی۔ تو میں پریشان ہو گیا، بھائی اب میں کیا کروں، جو میں حدیث شروع کروں، یہ تو کل بھی سنی تھی۔ تو اللہ نے میرے ذہن میں ڈالا، میں نے کہا اچھا اس کو ہم چھوڑتے ہیں، میں آپ کو اپنے نبی کی زندگی سناتا ہوں۔ کہنے لگے ہاں۔ تو میں نے 2 مہینے پورے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اپنے نبی کی پوری زندگی سنائی۔ میرے اللہ نے مجھے توفیق دی، میں نے اللہ کے محبوب کی زندگی کو سینے سے لگایا، میں نے اسے پڑھا، میرے اوپر سیرت کی زندگی غالب ہے۔ تو آخری دن جب میں نے اللہ کے نبی کی وفات سنائی کہ ہمارے نبی فوت کیسے ہوئے، تو اس وقت میرے بڑے بھتیجے کی عمر کوئی 5-6 سال تھی، طاہر میاں کا بیٹا زین العابدین، تو اپنی ماں کی گود میں بیٹھا تھا۔ تو جب میں نے یہ بتایا نا تو وہ دھاڑیں مار کے رونے لگا۔ 5 سال کے بچے کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا نبی کون ہوتا ہے، واللہ وہ دھاڑیں مار کے رونے لگا اور ماں سے ایسے لپٹ گیا، ہمارے نبی کیوں فوت ہو گئے، ہمارے نبی کیوں فوت ہو گئے، ہمارے نبی کیوں فوت ہو گئے۔ علی میرا بیٹا ہے، اس کو سب سے پہلے میں 2.5 سال کی عمر میں عمرے پر لے گیا۔ جب اپنی ماں کے ساتھ گیا وہاں ریاض الجنہ میں، ماں سے کہتا ہے ماما میں نے اپنے نبی کو دیکھنا ہے، میں نے اپنے نبی کو دیکھنا ہے۔ والدین نے یہ فطرت اولاد کی مسخ کر دی، تباہ کر دی۔ انگلش بولے تو کبھی زبان سے بھی کوئی قوم عروج پاتی ہے۔ چین والوں نے کتنی انگلش سیکھی ہے، جاپان والوں نے کتنی انگلش سیکھی ہے، کوریا والوں نے کتنی انگلش سیکھی ہے۔ وہ
کمبخت 100 سال ہمیں غلام بنا کے گئے، اس غلامی سے نکلتے ہی نہیں ہیں، نسل جانتی ہی نہیں ہے اللہ کا نبی کون ہے، تو ان کے سامنے زندگی کیسے آئے گی کہ زندگی گزارنے کیا ہے؟ تو پھر وہ بوائے فرینڈ بنائیں گی لڑکیاں، گرل فرینڈ بنائیں گے لڑکے، فحاشی آوارگی کی فضا بنے گی، نشوں پہ لگیں گے۔ ہمارے زمانے میں یعنی میں 71 تک رہا ہوں گورنمنٹ کالج، اور 64 سے 69 تک میں رہا ہوں سینٹرل ماڈل اسکول۔ کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا نشہ کیا ہے۔ سگریٹ تو میں بھی پیتا تھا اور سارے پیتے تھے، لیکن کوئی نشہ کرے یہ بالکل نہیں تھا۔ اور مجھے یاد نہیں کہ کوئی لڑکی ننگے سر، کو ایجوکیشن تھی ہماری گورنمنٹ کالج میں، مجھے یاد نہیں کوئی لڑکی ننگے سر ہوتی تھی، اور ان کے بیٹھنے کا سیکشن اور جگہ الگ ہوتی تھی، لڑکے الگ بیٹھتے تھے۔ اب ہمارے کالج یونیورسٹیز نشے سے بھرے ہوئے، اور پہلے مجرم ماں باپ ہیں جنہوں نے انہیں نہ قرآن سکھایا، نہ نبی کی زندگی سکھائی، نہ انہیں آخرت بتائی۔ پڑھو 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 پڑھو، سب اے آنے چاہیے، بی نہیں آنا چاہیے، سی نہیں آنا چاہیے۔ دکھ سے کہہ رہا ہوں، میری اپنی نسل ہے، میری تو محنت ہی اسی پر ہوئی ہے، تو مجھے رونا آتا ہے میں اپنی نسل کی بربادی دیکھتا ہوں۔ بیٹی سے کہہ رہے ہیں ابو ذر بکرا ذبح کر، کھانا تیار کر، آج مہمان آئیں گے۔ وہ بھی دل میں کہنے لگی بیچارہ مرنے والا ہے ابا، اس کی کوئی عقل پہ مسئلہ آ گیا ہے۔ بیوی سے کہا جاؤ جا کے راستے میں بیٹھو۔ سبحان اللہ، دوپہر سے پہلے، دوپہر ہو رہی تھی تو دور سے غبار اڑتا نظر آیا۔ تیسرا دن تھا، جنگل ویران۔ جب اس نے غبار اڑتا دیکھا تو وہ کھڑی ہو گئی، انہوں نے ایسے اپنا ہاتھ لہرایا تو وہ جو سوار تھے 20 آدمی تھے، سارے اونٹوں پہ سوار تھے، تو انہوں نے دیکھا ویرانے میں ایک عورت کھڑی ہوئی ہے، تو انہوں نے اپنے اونٹوں کا رخ پھیر دیا اس بی بی کی طرف، تو کہنے لگی هل لکم من رغبت ان تسلوا جنازۃ صحابی الرسول، فرمانے لگے کیا آپ لوگ مہربانی کریں گے کہ ایک صحابی رسول فوت ہو رہا ہے، اس کا جنازہ پڑھ دو۔ تو انہوں نے پوچھا من ہوا، کون ہے وہ؟ انہوں نے کہا ابو ذر غفاری۔ تو سب رونے لگے، سب، اور سب کے منہ سے نکلا نفدیہ بآبائنا و امہاتنا، ہمارے ماں باپ ابو ذر پہ قربان۔ یہ کون لوگ تھے؟ ان کے امیر تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بہت بڑے صحابہ میں سے ہیں، بدری صحابی ہیں۔ یہ عمرے کے لیے جا رہے تھے مکہ مکرمہ، تو شارٹ کٹ اختیار کیا کہ جلدی عمرے پر پہنچ جائیں، حج تو گزر چکا تھا۔ اصل تو وہ عمرے کے لیے نہیں جا رہے تھے، میرا رب ابو ذر کے جنازے کے لیے ان کو عراق سے چلے تھے۔ جب یہ وہاں ان کے گھر داخل ہوئے تو ابو ذر مسکرائے اور اپنے بیوی سے فرمایا آ گیا نا، دیکھ لیا نا، میں نہیں کہتا تھا، نہ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں، نہ کہنے والے نے جھوٹ کہا تھا۔ پھر فرمایا کہ حالانکہ ان میں عبداللہ بن مسعود بھی موجود ہیں، دیکھو بھائی مجھے کفن وہ دے جس نے کبھی حکومت کی نوکری نہ کی، اور حکومت تو اس وقت نہیں تھی، خلافت راشدہ تھی حضرت عثمان کی، اور میرا جنازہ وہ پڑھائے جس نے حکومت کی نوکری نہ کی ہو۔ تو سب کے سب نے کی ہوئی تھی۔ ایک نوجوان بالکل انصاری، اس نے کہا، وہ عمر میں ہی چھوٹا تھا، انہوں نے کہا جی میں نے آج تک حکومت کی کوئی نوکری نہیں کی، اور یہ جو احرام ہے یہ میری ماں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، جیسے گھروں میں کھڑیوں پر تیار ہوتا تھا، یہ میری ماں نے تیار کیا ہے، کہ بس یہ میرا احرام ہوگا، یہ میرا کفن ہوگا، اور تو میرا جنازہ پڑھائے گا۔ باتیں کرتے کرتے ان کا انتقال ہو گیا۔ تو انہوں نے سارے رسومات پوری کر کے جنازہ پڑھا کے دفن کر کے جب جانے لگے تو حضرت ابو ذر کی بیٹی نے کہا حضرت عبداللہ بن مسعود سے، یا عم
الی الغداء، کھانا کھا لے. کہنے انا لکی بنا علم، تمہیں کیسے ہمارا علم تھا کہ ہم آ رہے ہیں؟ کہ ابا نے کہا تھا کہ آج ضرور آئیں گے، اللہ کے نبی نے کہا تھا ضرور آئیں گے. تو عبداللہ بن مسعود اتنا روئے، کہنے لگے واہ ابو ذر، تو نے مر کے بھی سخاوت نہ چھوڑ. سارے کھانا کھا کے بھولی بسری داستانیں رہ گئیں بیٹا. پیسہ ہی خدا ہے آج کل، پیسہ ہی نبی ہے، پیسہ ہی اسلام ہے، پیسہ ہی دین ہے، پیسہ ہی عزت ہے. مرتا ہے انسان کم بخت تو ہر شے مٹی ہو کے جا کے قبر میں سو جاتا ہے، سب کمایا چھوڑ جاتا ہے. میرے بھائی بہنوں، قرآن کا سب سے بڑا پیغام ہے توحید، لا الہ الا اللہ. اس کے بعد سب سے بڑا پیغام ہے محمد الرسول اللہ. کہ اللہ نے ایک سے پیار کیا، دیکھو تو صحیح، حبیب بنایا ہے. حبیب اسے کہتے ہیں جس کی محبت کی انتہا نہ ہو. خلیل اسے کہتے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہیں جن کی محبت مضبوطی سے گڑ گئی ہو، بڑھتی نہ ہو. حبیب اسے کہتے ہیں، حبیب کی اصل ہے حبہ. حبہ دانے کو کہتے ہیں، اور دانے کی صفت ہے وہ کاشت کرو بڑھتا ہے، کاشت کرو بڑھتا ہے. تو آپ حبیب ہیں، آپ کی محبت کی کوئی انتہا ہے. اللہ کو جو آپ سے محبت ہے کوئی حد نہیں. اس کی زندگی گزار لو. چند دنوں کی بات ہے، چند صبحیں ہیں، چند شامیں ہیں، ڈھیر گزر گئیں، کچھ باقی ہیں. ایسا مریں کہ اللہ کا نبی استقبال کرے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو وہ کہے میرے بندے میں راضی ہوں، میری بندی میں راضی. زندگی تو یہ ہے، باقی تو سب جانوروں کی طرح انسان زندگی گزار رہے ہیں. ہمارے اور جانوروں میں اتنا ہی فرق ہے، ہم بولتے ہیں وہ بولتے نہیں. ورنہ جانور مائنڈڈ لوگ ہیں، کھانا پینا، بیوی بچے، عیاشی بدماشی فحاشی، ناچ گانا، اس کو زندگی بنایا ہوا ہے. جا کے دیکھو، میں 42 سال سے یورپ جا رہا ہوں. 82 سے میرا سفر شروع ہوا ہے. تبلیغ کے لیے جاتا تھا. مغرب میں تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے. تم پاگل مغرب میں کہاں عزتیں تلاش کر رہے؟ ابھرنے کی جگہ مشرق ہے، ڈوبنے کی جگہ مغرب ہے. وہ تو ہاری ہوئی قومیں ہیں. اللہ کی نظر میں اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں. تو جانوروں کے پیچھے چل کے کیا کرو گے؟ جانور ہی بنو گے. تو شکر کرو اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم بھائی بہن، بچے بچیاں سننے والے، رمضان کی آمد ہے جس کی آپ تمنا فرماتے تھے کہ یہ اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے. اور اللہ نے ہر امت کو رمضان دیا، لیکن ہمارا رمضان سب سے الگ، سب سے اعلیٰ، سب سے بہترین. جیسے یہ کاروباری لوگوں کا سیزن ہوتا ہے تو اندھا دھند کام کرتے ہیں، یہ سیزن ہے اللہ کو منانے کا. اس میں پھر اللہ کے نام پہ خرچ کرنا بھی ایک بہت بڑا عمل ہے. ویسے تو زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، سارا سال دی جا سکتی ہے. رمضان میں دینے کا فائدہ یہ ہے کہ فرض زکوٰۃ کا 1 روپیہ 70 روپے کے برابر ہو جائے گا، اور نفلی صدقے کا 1 روپیہ فرض روپے کے برابر ہو جائے. تو اس میں گزارش ہے کہ اللہ کے نام پر کھل کر دیں. اور اللہ نے ہم سے فاؤنڈیشن بنوائی ہے MTJ کے نام پر، جو اس وقت اللہ کے فضل سے پوری دنیا میں کام کر رہی ہے. ہم چھوٹی سی بستی میں رہتے ہیں، چھوٹا سا قصبہ ہے تلمبا. ہم نے صرف اپنے علاقے کے لیے بنائی تھی، اللہ نے اسے دنیا میں پہنچا دی. ابھی بھی 1 ہفتہ پہلے غزہ میں ہمارے ٹرک کھانے کا سامان اور بہت سی چیزوں کا سامان لے کر داخل ہوئے ہیں، ان کو پہنچائی ہیں. ان کی ویڈیو ہمارے پاس آئی ہیں. جب بارڈر بند تھے اس وقت بھی اللہ نے ہمیں توفیق دی تھی کہ ہم نے ایسے ذرائع ڈھونڈ لیے تھے جہاں سے ہمارے ٹرک جاتے تھے اور ان کی مدد کرتے تھے. ترکی میں زلزلہ آیا، وہاں اللہ نے پہنچایا. مراکش میں زلزلہ آیا، وہاں اللہ نے پہنچایا. یہاں بھی الحمدللہ بے شمار اس شعبے کھل چکے ہیں جن میں اللہ تعالی ہم سے اپنے بندوں کی خدمت کا کام لے رہا ہے. تو آپ سب سے گزارش ہے
کہ ہر جگہ دیں، میں کسی کے بارے میں روکتا نہیں ہوں، جو صحیح کام کر رہے ہیں اور اس میں ہمیں بھی آپ یاد رکھیں، آپ کے تعاون کے ہم بہت زیادہ محتاج ہیں۔ اللہ آپ سے راضی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کہ اس نے تیری نسل کو سنبھالنا ہے۔ اگر یہ ساس کے بھی سن، سسر کے بھی سن، نندوں کے بھی سن، دیور کے بھی سنیں، پھر تیری بھی سنیں، تو یہ تو پاگل ہے، یہ بچے کہاں سے پالے گی؟ یہ تو دن کو روئے گی کہ سس ہے آکھ ہے، رات کو روئے گی سو رہے آکھ ہے، اگلے دن آکھ ہے میں نے تو تیری بہن ہے آکھ ہے۔ اس کو تو بچے پالنے کا وقت نہیں۔ ہماری نسل کیوں برباد ہو کہ ماؤں نے اپنی ڈیوٹی چھوڑ دی، 3 سال کا بچہ اسکول میں ڈال رہے ہیں۔ بھائی اور بہنوں، اسلام زندگی گزارنے کا وہ طریقہ ہے جو اللہ نے اپنے علم کامل سے ہمیں عطا فرمایا۔ بنیادی طور پر انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ میرے بندو تمہارے پاس علم بہت تھوڑا ہے۔ جو جس لائن میں جہاں پر بھی ہے تو یہ آیت اس کے اوپر آتی، تھوڑا علم۔ یقیناً تھوڑے علم کے ساتھ صحیح فیصلے نہیں کیے جا سکتے، تو اس لیے اللہ نے اپنے علم کامل سے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک قانون دی اور اس پر اتنا بڑا چیلنج کیا، لا ریب فیہ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ دنیا کا بڑے سے بڑا مصنف اپنی کتاب لکھتے ہوئے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ آگے جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ کوئی نہیں دعویٰ کرتا، پوری کائنات صرف اللہ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ یہ کہے لا ریب، یہ شک و شبہ سے بالا تر کتاب ہے، قانون۔ اسلام کا ایک حصہ عبادات، دوسرا حصہ معاشرت، اسلامی معاشرت، اس نے ہمارے اندر جگہ نہیں بنی۔ جو پٹھانوں کی معاشرت ہے وہ اسی پہ چلتے، جو پنجابیوں کی معاشرت ہے وہ اس پہ چلتے، جو سندھیوں کی ہے وہ اس پہ چلتے ہیں، جو بلوچوں کی ہے وہ اس پر چلتے ہیں۔ اسلام ہماری معاشرت بدل دیتا، معاشرت کھینچتی ہے جیسے شہد مکھی کو کھینچتی، اور جیسے روٹی بھوکے کو کھینچتی، اور جیسے پانی پیاسے کو کھینچتی۔ اسلامی معاشرت ایسی خوبصورت زندگی ہے، لوگوں کھینچتی۔ شادی بھی معاشرت کا حصہ ہے۔ میرے نبی نے خود 11 شادیاں، 13 کی، 2 شادیاں، نکاح ہوا اور طلاق، گھر نہیں بسایا، 11 گھر بسائے، 2 کا آپ کی زندگی میں انتقال ہوا، زینب خزیمہ اور حضرت خویلد رضی اللہ تعالی۔ 4 بیٹیوں کی شادی، 11 شادیاں خود کی، شوہر بن کے دکھایا، باپ بن کے دکھایا، سسر بن کے۔ ہماری معاشرت جہاں ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اگر ہم لوگ شریعت کو جانتے، شریعت نہیں جانتے تو جوائنٹ فیملی سسٹم سے ظلم، یہ وہ ظلم ہے جو عدالتوں میں ڈسکس نہیں، پنچایتوں میں، یہ وہ ظلم ہے جو گھروں میں، کیونکہ اپنی وہ حدود باؤنڈری لائن نہیں جانتے کہ میری باؤنڈری کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں جا کر ختم۔ ایک گھر کیسے چلنا ہے، سینکڑوں آیات نماز کے لیے نہیں، ایک گھر کیسے نساء، ساری گھر کی زندگی بتا رہی، المائدہ گھر کی زندگی بتا رہی، سورہ تحریم گھر کی زندگی بتا رہی، سورہ طلاق گھر کی زندگی بتا رہی، سورہ بقرہ میں گھر کی زندگی کی سینکڑوں آیات کہ ایک گھر کیسے چلنا چاہیے، کیونکہ یہ نہ مولوی جانتا ہے، نہ جج جانتا ہے، نہ یہ ایسی بچہ جانتا ہے، نہ ڈاکٹر جانتا ہے، نہ دیہاتی جانتا ہے، نہ شہری جانتا ہے گھر کیسے چلتا ہے۔ یہ چیپٹر کو کیا گلا دوں، ہمارے مدد پڑھایا جاتا ہے، ہمارے مدد زور دکھاتے ہیں اختلافی ناندے ویکھن والے، جہاں کوئی اخلاقی بات آ جائے تو استاد بھی ٹھنڈا ہوتا ہے شاگرد۔ تو یہ چیپٹر ہمارے علماء کو نہیں، گھر کیسے، وہ زندگی گھر میں وہ کیسے نہ پڑھی جاتی ہے نہ پڑھائی جاتی ہے۔ شادیاں شوق کی، شادی شوق کی تھی، شوق ہوتا تو 25 سال کا خوب 40 سال کی عورت سے شادی کر، جن کے 2 شادیاں پہلے ہوئی اور ہر شادی سے اولاد موجود ہے، اور آپ ایسے حسین ہیں، حضرت عائشہ فرماتے دیکھ کر عورتوں کے بیٹھ جاتے۔ اور ام معبد نے آپ کا حلیہ بیان کیا تھا، اب میں نے ایک جوان دیکھا یمتعبہ فجلا تجری بھی سعلا، نہ پیٹ آگے نکلا ہوا، نہ سر کے بال اڑے ہوئے، حسین دیکھتے ہی جانے، وسیم جتنا دیکھوں اتنا دیکھنا شوق بڑھتا چلا جائے، قسیم جدھر سے دیکھوں حسن، تکلم علیہ البہا بولے نور چھا جائے، ان سکت علیہ الوقار چپ ہوں تو وقار چھا جائے، ادعج موٹی آنکھ، اکحل سرمگی، اشکل لمبی، احور سیاہ، اہدب پلکیں دراز، فی عینیہ دعج آنکھوں میں ایک، فی صوتہ سحل آواز میں جادو، فی عنقہ سطع گردن سراہی دار، فی لحیتہ کفافہ داڑھی بڑی خوبصورت، سہل الخدین گال بڑے خوبصورت، نہ پچکے نہ ابھرے، بلیع الفم ہونٹ جیسے گلاب کی پنکھڑی، براق الثنایا دانت ایسے تھے مسکراتے تھے تو دانتوں نکلتا دکھائی دے، عظیم الہامہ بڑا سر، شدید سواد الشعر سیاہ کالے بال، رجل الشعر نیم گھنگریالے بال، واسع الجبین چوڑا ماتھا،
अज़ज्जल हवाजिब भमें गोल कमान जैसी, अशम नाक यहाँ से था, अक़नल अरनैन आगे से बारी, लहू नूरुन यअलूहु यहाँ नूर जगमग जगमग करता रहता था। इन फरकत हकीकत व फरक व इल्ला फला, जब कभी मांग निकालते, कभी निकालते थे कभी नहीं निकालते, जब कभी मांग निकालते और पगड़ी शरीफ उतारते, टोपी उतारते तो मांग से नूर निकलता नजर आता। ऐसे जवान को लड़की नहीं मिली, ऐसा हुस्न जमाल। हम आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा थी, कुर्ता सी सुई गिर गई, कमरे में इतनी रोशनी नहीं तो उसके यूं कर रही में मेरे नबी अंदर आए तो आपके चेहरे के नूर से सुई चमक। ऐसा 40 साल की औरत से शादी हो और 25 साल उनके साथ गुजार दी, 50 बरस के हो गए, 50 साल के बाद 10 शादियां, जबकि शौक और ख्वाहिश खत्म चली आ रही होती है। फरमाया लोगों, मैंने जहाँ शादी, मैंने जहाँ बेटी दी पहले आसमान से वही आई फिर मैंने उठाया। फरमाया जहाँ शादी, मैंने जहाँ बेटी दी आसमान से बशारत आई कि सब जन्नती, सब जन्नती। ये शौक की शादियां नहीं, ये उम्मत को सिखाने के लिए। मुआशरत अहकाम बारिश की कतरों की तरह है। नमाज, रोजा, हज, ज़कात के अहकाम मुख्तसर, 5 वक्त नमाज फिर छुट्टी, साल में 1 दफा ज़कात फिर छुट्टी, में 1 दफा हज फिर छुट्टी। लेकिन 24 घंटे मेरे साथ कोई लगा हुआ है, मैं किसी के साथ लगा हुआ। मेरा कभी रूप उम्मीद का है, भाई का है, कभी बेटे का है, कभी ससुर का है, कभी चाचे का है, कभी मुखालिफ का है, कभी मस्जिद में है, कभी दुकान पर है, कभी जज की है, कभी एसी है, कभी कायद है, कभी माताहत है, कभी अफसर है, कभी चपड़ासी है। मेरे तो लाखों रूप हैं। हर रूप में मेरा अल्लाह क्या चाहता है, बारिश के कतरों की तरह अहकाम है हमारे। उसमें से एक ये मजलिस है शादी। एक लड़का और लड़की कैसे जिंदगी गुजारे, ये समझाने के लिए, खामिद और बीवी कैसे जिंदगी गुजारें, ये समझाने के लिए मेरे नबी ने 11 शर्त और अपनी अरब की मुआशरत को तोड़कर अपनी मुआशरत उन पर नाफिज फरमाई और अपनी खूबसूरत जिंदगी पहुंचाई। अरब में औरत को जलील समझा जाता, अब भी कोई खास इज्जत कोई नहीं है, तो मेरे नबी ने माया खैरुकुम खैरुल अहले, सबसे बेहतर मुसलमान वो है अच्छा सुलूक, अना खैरुल अहले, और तुम सब में मेरा सलूक अपनी बीवियों के साथ सबसे अच्छा है। आप मजलिस में तशरीफ तन्हा नहीं बैठे हुए, लोग बैठे। एक सहाबी पूछते हैं, या रसूल आपको सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत, आपको सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत? क्या जन्म जाइए भाइयों, सीरत पढ़ा, सिर्फ अखबार में ना लगे रहेगा। मेरे नबी की जिंदगी कुछ पढ़, सहाबा की पढ़ा, सहाबियात की पढ़ा करो। मेरे नबी से मस्जिद में अलग नहीं, अकेले नहीं, मस्जिद में लोगों के सामने एक शख्स पूछते हैं, या रसूल आपको सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत है? आयशा से। हमारे माहौल में कोई ये कह सकता मुझे अपनी बीवी से सबसे ज्यादा प्यार है? उससे वेले होना फतवा ला बे रान मुरीद आ गया, नहीं भाई आए देखो भाई जान मुरीद आ गया। जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करनी उसी को सबसे ज्यादा जलील कर। देखो सबसे अहम, मेरी बात गौर से, हमारा मुआशरा इस शायद हजम सके तो आप भी नहीं कर सकेंगे। सबसे अहम रिश्ता, सबसे मुकद्दस रिश्ता माँ बाप से, मुकद्दस रिश्ता माँ बाप, लेकिन सबसे बुनियादी रिश्ता खामिद और बीवी। अल्लाह ने रिश्ता जो धरती पे कायम किया वो एज ए माँ बाप नहीं, एज ए खामिद और बीवी। आदम को खामिद बनाया, हव्वा को, फिर इन्हीं को माँ बाप बना, इन्हीं को दादा दादा, इन्हीं को नाना नानी बना, इन्हीं को सास और ससुर बना। सारे रिश्ते खामिद और बीवी से जन्म लेते, आगे यही 2 रिश्ते रूप बदलते। खामिद और बीवी का रिश्ता सबसे बुनियादी, सबसे अहम है, सबसे बड़ा है और सबसे पहला है और सबसे आखिरी। पहला रिश्ता भी खामिद और बीवी का कायम हुआ और दुनिया में भी आखिरी रिश्ता खामिद बीवी रह जाता है। पुत्रा दी शादी हो गई, धियां दी भी शादी हो गई, बुढ़ा बुढ़ी कल ले बैठे। की कहानी क्या, मेरे घर की कहानी। मैं तबलीग में, छोटा भाई लाहौर में, बहनें अपने घर, माँ प्यो कल ले बैठे, हमारे पास आने के लिए तैयार नहीं, अपनी जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं। फिर बाप फौत हो गए तो हमने मिन्नतें कर ली अपनी, मैं फैसलाबाद में रहता हूँ, मेरा भाई लाहौर में, साढ़े को आ जाओ ना, पुत्री जा नहीं आए हमारे पास, तन्हा जिंदगी गुजार दी। हम तो आए मेहमानों की तरह, आए और चले गए, गुजार दी। तो पहला रिश्ता खामिद और बीवी, आदम और हव्वा। फिर दुनिया में भी अगर जिंदगी है, पहले मर जाऊं तो अलग बात है, अगर जिंदगी है तो फिर आखिरी रिश्ता खामिद और बीवी, और जन्नत में जाके हमेशा का रिश्ता खामिद और बीवी। हर आदमी अपनी बीवी के साथ और हर औरत अपने खामिद के साथ जन्नत में जोड़ा होंगे। बच्चे अपनी जन्नत, माँ बाप अपनी में, सास में, भाई बहन अपनी जन्नत में। जन्नत में भी खामिद और बीवी का अल्लाह ने साथ बनाया है। ये रिश्ता सबसे, इस रिश्ते को बाकी रखने के लिए अल्लाह ताला ने सैकड़ों आयात
اتاری اور اس میں دخل اندازی کے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا، اولاد کو بھی نہیں چھوڑا کہ خامند اور بیوی کے رشتے کو، بعض بیویاں ایسی نادان ہوتی ہیں کہ اولاد کی محبت میں خامند کو ڈیگریڈ کر، بعض خامند ایسے نادان ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کے احترام میں بیوی کو ذلیل کر، اپنے بہن بھائیوں کی سن کر اپنی بیوی کو مارتے پیٹتے ذلیل کرتے ہیں۔ یہ ہر گھر کی کہانی ہے، ان دونوں سے میرے اللہ نے روکا ہے۔ خامند اپنی بیوی کو سب سے زیادہ عزت دے، بیوی اپنے خامند کو سب سے زیادہ عزت دے۔ حقوق میں سب سے بڑا حق اب خامند اور بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا گیا ہے کہ ان سے نسل چلنی ہے۔ اب حیران ہوں، بیوی کے ذمہ خامند کی روٹی پکانا شریعت نے نہیں لگایا، تو خامند کے ماں پیو کی روٹی کیسے ذمہ ہوگی؟ خامند کے بہن بھائیوں کی روٹی کیسے؟ کتنی بہنوں نے گھر اجاڑ دیے بھائیوں، کتنے ساس سسر نے اپنے بیٹے کے گھر اجاڑ دی۔ پھیلی ہوئی کہانیاں بتا رہا ہوں، خواب میں کوئی باہر کی زندگی نہیں بتا رہا ہوں۔ جوائنٹ فیملی سسٹم بہت اچھا ہے اگر شریعت کا پتہ، اور بہت برا ہے اگر شریعت کا پتہ نہ۔ چڑا چڑی بھی اکٹھے ہوتے ہیں تو گھونسلہ الگ بناتے ہیں، ساس سورا کے دائیں سرتے نہ۔ ہمارے سیمار ظفر حراج، میں ان کی بات سن کے حیران ہو، کوئی دین کا پتہ کوئی نہیں، شریعت کا کوئی نہیں، بہت شریف آدمی، ہمارے قریب پڑوسی ذمہ دار ہیں، تو ان کے بیٹے کا نکاح پڑھا نے، ان کے بیٹے کا نکاح۔ ابھی مہمان نہیں آئے تھے تو ہم ایسے بیٹھے تھے، مجھ سے کہنے لگے صاحب میری بیگم میں واقع ہے انڈ گئے ہیں، ان کر میں تو دا گھر وکھرا بنا او نووے اساں کہے دی دھی لائے تے آوے تو مڑ اساں اودے تے سر تے بیٹھے ہوئے، پہلے میرا گھر وکھرا بنا، او دی ڈولی وکھری لایا تو مڑ میں شادی کر۔ چلو وہ تو طاقت رکھتے تھے، انہوں نے الگ گھر بنا۔ شریعت نے یہ عورت آنے والی لڑکی کا حق رکھا ہے کہ اگر خامند کے پاس طاقت ہے تو اس کو الگ گھر دے، اگر وہ ڈیمانڈ کرے کہ آپ مجھے الگ گھر لے کر دیں تو یہ ماں باپ کی نافرمانی نہیں، یہ حق تلفی نہیں، اس آنے والی کا حق ہے کہ اس نے تیری نسل کو سنبھالنا ہے۔ اگر یہ ساس کے بھی سن، سسر کے بھی سن، نندوں کے بھی سن، دیور کے بھی سنیں، پھر تیری بھی سنیں، تو یہ تو پاگل ہے، یہ بچے کہاں سے پالے گی؟ یہ بچوں کی تربیت کب کرے گی؟ یہ تو دن کو روئے گی کہ سس ہے آنکھ ہے، رات کو روئے گی سو رہے آنکھ ہے، اگلے دن آنکھے گی میں نے تو تیری بہن ہے آنکھ ہے۔ اس کو تو بچے پالنے کا وقت نہیں۔ ہماری نسل کیوں برباد ہو گئی کہ ماؤں نے اپنی ڈیوٹی چھوڑ، 3 سال کا بچہ سکول میں ڈالنے لے، بلا سکول والوں کیڑی فکر ہے، انہوں نے پیسے لے کے انہوں کھڈاونا۔ میرے نبی نے کہا 7 سال تک تو نماز گلے سے لگا، 7 سال تک نماز بھی نہ کہو، اس کو قریب کرو قریب کرو قریب کرو، 10 سال میں جا کے نماز کہو۔ 3 سال کے بچے کو ڈالتے ہیں اسکولوں میں، اس کے لاشعور میں ماں باپ سے نفرت پیدا ہو جائے۔ یہ میری اب بیتی، اللہ نے مجھے تبلیغ میں لگا دیا، تو شریعت پڑھنے کے بعد اللہ نے میرا سر جھکا دیا، بالکل باغی ہوتا۔ تو میرے نبی فرما رہے ہیں 7 سال تک نماز بھی نہ کہو، بس سینے سے لگا، تمہاری صفات منتقل ہوں، تمہاری محبت ان کے اندر منتقل ہو۔ تو جب پورے گھر کا بوجھ پڑ گیا تو وہ اپنے بچوں کو کب پالے گی اور بچوں کی کب وہ تربیت کرے گی؟ صبح سے شام تک چولہے پر تھک چکی، اور اوپر سے جو تانے ہیں وہ الگ ہیں، جلی کٹی، کبھی ساس کہہ رہی، سسر کہہ رہا، کبھی بہنیں، کبھی دیور، پاگل ہو جاتی ہے۔ کہیں اس کا الٹ بھی ہوتا ہے، آنے والی ایسی آتی ہے کہ پورے گھر کو تباہ کر کے ماں باپ کو دھکا دلا کے اپنے خامند کے نکل جاتی ہے۔ ایسا بھی ہے لیکن یہ بہت کم ہے۔ ابتدائی رشتہ خامند اور بیوی ہے، خامند اور بیوی یہ ابتدائی رشتہ ہے۔ اللہ نے آدم کو بنایا اور حوا کو ساتھ بیوی بنا، اولاد بعد میں۔ اور ایک اور بات، آدم کو بنا دیا مٹی کا پتلا کٹھا کر، مٹی کٹھی کر کے پتلا بنا دیا، 40 سال کے بعد روح ڈالی، چل بھائی جا جنت، اور اکیلے بھیج دیا، بیوی نہیں تھی۔ حالانکہ اللہ چاہتا تو ساتھ ہی حضرت حوا کی مٹی کا ڈھیر بھی لگا دیتا، اس کا پتلا بھی تھپ دیتا، فرشتوں تھپوا دیتا، اور پھر 40 سال کے بعد دونوں کو کٹھا جنت میں ڈالتا۔ بہت سارے پیغام اس میں، بہت سارے پیغام تاخیر ساتھ نہیں بنائے، دیر سے بھیجا، انتظار قدر کو بڑھانے کے لیے کہ عورت کی قدر، کمزور ذات ہے، کمزور مخلوق ہے، قدر کرنا۔ دوسرا، پہلے دن پتلا نہیں بنایا کہ ننگا پڑا ہو، پتلا ننگا ہو، مٹی کا ہو، پتھر کا ہو، تو اس میں کیا کشش؟ مرد کے لیے کشش کوئی نہیں، تو کو کیا کشش؟ پہلے دن سے عورت کو پردے بے پرد نہیں کی، بے پرد، اس کا پتلا نہیں بنا، اسے ننگا نہیں چھوڑ، اس کو پہلے دن سے کورڈ۔ اور کیسے بنایا؟ تو کو کی آنکھوں پہ پردہ، اور آدم کو سلا دیا۔ آدم علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں، فرشتوں کی آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا گیا۔ جب آدم اٹھے ہیں، اور ایک اور بات، جنت میں رہ کر بھی آدم علیہ السلام کا دل نہیں لگتا تھا، اداس اداس رہتے تھے۔ اماں آئی تو بابے دا دل لگا، تو اداس رہتے تھے جنت میں۔ جب آنکھ کھلی تو اپنے لیفٹ سائیڈ پہ ایک خاتون، سر سے لے کر پاؤں لباس۔ آپ نے سنا ہے نا، یوسف علیہ السلام دنیا میں سب سے کیے گئے، یہ مردوں میں، عورتوں میں سب سے خوبصورت حضرت حوا کو پیدا کیا۔ کون ہے؟ کہتے ہیں اللہ کی آدم، تیری بیگم نکاح پڑھایا، پھینکا آدم مہر ادا کر۔ تو نے پوچھا کیا مہر دوں؟ وہاں تو سونا چاندی ڈھیر لگے پڑے تھے، اللہ تعالیٰ کہتے دا من ہونا چاہ کے دے۔ پھر اللہ نے کہا تیری نسل میں میرا آخری حبیب آنے والا ہے، اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، یہ مہر۔ سیدھے ہاتھ میں برکت ہے،
پیدا کیا الٹی طرف سے کیوں پیدا کیا ہے کہ الٹی طرف دل ہے اور دل کے نیچے جو پسلی ہے وہاں سے پیدا کیا. اس میں پیغام کیا دیا کہ عورت جس روپ میں ہو، پہلا روپ اس کا بیوی بنا، پھر وہ ماں بنی، پھر اس آگے بیٹی کا روپ، پھر بہن کا روپ، پھر خالہ ہے، پھوپھی ہے، دادی ہے، نانی ہے، ساس ہے. جس روپ کی عورت ہے تو دل کے قریب ہو. یہ دل کے نیچے سے پیدا کرنے میں یہ پیغام دیا ہے. اسے ذلیل نہ کرو، خوار نہ، اسے بے عزت نہ کرو، اس پر شدت نہ کرو. پہلا بنیادی رشتہ خامند اور بیوی، اور آخری رشتہ بھی خامند اور بیوی. لیکن اس وقت ہمارے معاشرے میں خامند سے زیادہ اس کے ماں باپ حق جتلاتے ہیں، خامند سے زیادہ اس کی بہنیں حق جتلاتی ہیں، خامند سے زیادہ اس کے رشتہ دار حق جتلاتے ہیں، اور جھوٹی سچی شکایتیں لگا کر بیوی سے متنفر کر، اور کہیں بیوی کو خامند سے متنفر کرتے ہیں. آپس میں لڑائی لڑا کے ہوتے ہیں. میرے نبی سے پوچھا جائے یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ تو آپ نے کہا عائشہ سے. وہ جھیپ کے کہنے کے نہیں، پوچھ رہا ہوں لوگوں میں آپ کو کس سے زیادہ پیار ہے؟ تو آپ کہتے ابو بکر سے. تو آپ نے پھر کہا ابوہا مجھے عائشہ کے باپ سے زیادہ پیار ہے. پھر پہلے عائشہ کا، تو پھر کہتے ابو بکر. تو آپ نے کہا نہیں ابوہا مجھے عائشہ کے باپ سے سب سے زیادہ پیار ہے. کہ آپ کو میسج دیا ہے گھر کی زندگی کیسے ہوتی ہے، کوئی عشق نہیں چھڑا ہوا تھا، میسج ہے نا. ہم عائشہ چھوٹی عمر کی تھی، کو آٹا گوندھ کے دیتے تھے. پھر جب ان کو آٹا گوندنا آ گیا پھر چھوڑ دیا. پھر ان کو سامنے بٹھا کر لقمے بنا کے کھلاتے تھے. پھر ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی گوشت کا ٹکڑا، وہاں بڑے بڑے گوشت کے ٹکڑے پکائے جاتے، تو کوئی گوشت کا ٹکڑا اٹھایا اور ایسے 2-4 جگہ سے نوچا اور پھر رکھ دیا، کھایا نہیں جاتا. تو اللہ کے نبی حضرت عائشہ دکھا کر جہاں سے حضرت عائشہ نوچا ہوتا یوں کاٹ کے دکھاتے تھے. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے گلاس اٹھایا پانی، جہاں ہونٹ لگائے بڑے بڑے گلاس ہوتے ہمارے نبی اٹھاتے تھے جامع عائشہ کے پانی. یہ آپ کو سکھانے کے لیے اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے، یہ میرے نبی معاشرہ، یہ میرے نبی زندگی. گھر میں جھاڑو دیتے، اپنے کپڑے کو چیزیں بکھری پڑی ہوتی ہیں تو بیوی کو نہیں ڈانٹتے، خود اٹھ کے سیٹ کر کے رکھ دیتے. گھر والوں کے ساتھ مل کر برتن دھوتے، صفائی کر، گھر والوں کے ساتھ مل کر. دیکھیے بھائیو بہنوں ہم بھلا چکے. بیوی کے لیے خامند کو سب سے بڑا حقدار. بعض لڑکیاں ایسی نادانی کرتی ہیں کہ شادی کے بعد بھی اپنے ماں باپ کی آنکھ کو دیکھ کے چلتی ہیں. شادی کے بعد سب سے بڑا حق خامند شادی کے بعد سب سے ان کا ہے. ماں باپ پیچھے چلے جاتے ہیں، بہن بھائی پیچھے چلے جاتے ہیں. لیکن یہ نادانیاں بھی دیتی ہیں کہ شادی کے بعد بھی ماں باپ اپنی بچی کو اپنے قابو میں سوچتے ہیں تو وہ بھی اپنی برباد کر دیتے ہیں. میرے نبی پوچھا گیا یا رسول اللہ عورت پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ تو آپ نے کہ خامند. ایک خاتون ہے یا رسول اللہ میری شادی ہو رہی ہے تو میرے اوپر میرے خامند کا کیا حق ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تیرے خامند کے جسم پر زخم ہو، زخموں میں پیپ پڑ جائے اور تو اپنی زبان سے چاٹ کے زخم صاف کر، تو نے اپنے خامند کا حق. خامند کو سمجھایا کہ سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا، اور میرا سب سے اچھا سلوک ہے اپنی بیویوں. قاب قوسین او ادنا آپ کا مقام ہے. اللہ پاک کا دیدار اپنی آنکھوں کیا ہوا ہے، اور آپ ہمیں معاشرت سکھا رہے ہیں کہ ایک جہاد کے سفر سے واپس آ رہے ہیں. اما عائشہ ساتھ ہیں تو آپ نے صحابہ سے کہا بھائی آگے چلے جاؤ. سارے آگے چلے گئے، سارے نظروں سے غائب ہو گئے. تو آپ نے عائشہ دوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ؟ عائشہ نے نہیں کہا، میرے نبی نے کہا دوڑ لگاؤ گی. آج کل کا علامہ بھی یہ نہیں کرے گا. عائشہ دوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ؟ کہا جی لگاؤں گی. تو دوڑ لگائی. بس عائشہ فرماتی میں آگے نکل گئی. لیکن چاہے آپ جان بوجھ گئی آستہ جو ہی کہ سال گزر گئے، پھر جہاد کے سفر سے واپسی ہو رہی ہے تو آپ نے صحابہ سے کہا بھائی آگے چلے جاؤ. سارے آگے چلے گئے. عائشہ دوڑ لگائیں؟ کہا جی لگائیں. تو فرمایا کہ الٹی ہو گئی تھی. جب دوڑ لگائی تو اللہ کے نبی آگے نکل گئے. تو پھر آپ نے کہا عائشہ ہذہ بتلک، عائشہ اب تیرا میرا حساب برس دفعہ تو آگے نہیں، آج میں آگے نکل گیا. یہ میری بھری محفل میں کہہ رہے ہیں مجھے عائشہ سے زیادہ. اور عرب میں عیب تھا، جیسے ہمارے ہاں بھی عیب ہے کہ کوئی بھری محفل میں تجھے بیوی سے سب کتنے گئی، ماں کا اور ماں کی اور جگہ ہے، بیوی کی اور جگہ. بڑے ہو بڑے بن. آپ نے 4 بیٹے، 2 تو ایک ہی بولا حضرت حسین اپنی کا بڑے سادہ کی. فاطمہ دھوم سن کا رشتہ لے کر خواہش مر بعد میں علی کو اٹھا ماں جا کیسے آئے؟ فاطمہ آئے ہو، بولے ہی کچھ نے بھیجا. بندے ہاں ہو گئی، یہاں گھر گئے. علی کا رشتہ آیا ہے کس لیے؟ ہاں تو بیٹیوں سے ایب سے انوبان پڑھایا مجھے لاہور میں. اچھا، اور میری نکاح بھی مجھے آج تک علی جیسا بھی آ چک. پھر آپ کر دوں فاطمہ سکھائی جائے بیٹیوں. بس میری غیرت دا سوال ہے، میں تو بیٹھی میری اپنی بس اتنا بیٹھی رہ گئی. ہم ہے یہ عدالت کوئی کیس بھی ہوتا، لیکن عدالت میں کیس درج ہو چکا ہے. علی جیسے داماد کے کر دیں، بلاؤ علی جمع کرو سامنے لوگوں ہیں آئی. اور پھر بھی پوچھا جائے یہ میرے ایب سے ذلت سے بہت بڑا حال تھا، اس بھرا ہوا تھا. آپ نے سب کو شہد کا شرب نکاح پڑا.
علی 4 مہر عوض دیا کیا. انہوں نے کہا جی میں نے کیا اور سجدے میں سے دعا مانگا زعنی علی دی اللہ الیک آمین آمین ہوئی. 6 مہینے 1 مہینے بعد 1 سال 3 فوراً 4 لیکن زیادہ صحیح دیر کے بعد فوراً نہیں کہ بھائی نے جا کر ام سلمہ علی کا گھر کرائے پر سرخ لیول لگائیں کپڑے ٹانگ آپ نے بیبا فرمایا دلہن بنایا. علی رضی لے گئے اور فاطمہ کا ہاتھ کے ہاتھ میں پھر آپ نے سے پیالے میں سینے پر باہر آپ نے عمیس بارات کے گھر تو عشاء کی بازوں کمر پر دعا دی. صالح فرمایا علی میرے پاس 17 چھوارے ڈلوائے اور اپنے کہ جاؤ گھی شہد اور شہد خرید 1 درم گھی خرید 9 درم آپ نے سوایا ملایا سویٹ ڈش نے اپنی کیا تازہ روٹ دیگ 1 چھترا ہے بھی آئے اور میرے نبی دینا ولا فاطمہ اور دیگ جائز سادگی خرافات ہیں. اور بھائیو شادی ایک ریڑھی والے کی گھر کا ایک ہی سبب ہے کہ بیٹی کو لے جا رہے ہو اور یہ جو جا رہی ہے ماں باپ جاتے ہی تیرے لگا وہ اپنے گھر کا ایک فرد بن گزارے ہیں. جو لے کے جا رہے ہیں سسرال جو کھٹ پٹی رہتی ہے کوئی ایسی صلح میں جھگڑا نہ بڑھاؤ کہ گھر آئے اداس خود گئے باپ کو کر دیکھا تو یا ابا تراب قوم آپ کو یہ ٹائٹل یہاں کائنات تراب کا مطلب تھا سہارے محبت سے ٹائٹل تراب کا میسج دیا کہ یہ میسج لائے اٹھا کر اور گھر میں تشریف لائے. نہ علی نہ فاطمہ یہاں پہ ہمیں فاطمہ کیا مسئلہ ہے کبھی زیادہ لڑائی ہوئی صلح کرامنا بھی آپ وہ 2-4 لیتر مار کے کیا کیا زمین پر لیٹ گئے. ادھر فاطمہ علی کا ہاتھ اپنی ناف پہ فاطمہ کا ہاتھ کے ہاتھ پہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ فرمایا کہو ہماری علی فاطمہ کہو. دونوں نے کہا ہم صلح ہو گئی. خوش باہر چہرہ اس گلاب کی طرح. صحابہ نے آج آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. فرمایا علی کھٹ وہ گھر ہے. میں آگے کا ایک قول سنا دیتے ہیں عباس کا کی چمک اٹھ ساری نور کیسا نور ہے بھائی جو ساری جنت نور پر چھا گیا. جنت فردوس میں علی و فاطمہ اسی بات پہ ہنسے کہ دانتوں ان کھٹ پٹ ان سے بڑا گھر میں بھی کا وہاں بھی کھٹ پٹ. ایک دفعہ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو ناراض ہو تو قسم اٹھاتے ہوئے کہتی ہے ابراہیم اور جب مجھ پہ راضی ہوتی ہے تو پھر تو قسم اٹھاتے ہوئے محمد کے رب کی چل جاتا ہے کہ رب کے گھر میں جنت میں سے پڑھو کیونکہ شادی کا موقع ہے. نماز تو 5 وقت پڑھیں گے گھنٹے روپ بدل رہی ہر روپ میں میرا نبی کیا چاہتا ہے حلال. جج بھی بیٹھے اسی ظالم ولا تقل خائن خصی. آپ کو ایک آیت میں جج مقنن اور وکلا کا پیغام اللہ کا سنا دیتے انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تقل خائن خصی. مقنن قانون ساز انا ان کتاب بالحق قانون کا حق اللہ کو ہے اللہ کے بناؤ. آگے جج حضرات فحکم لتحکم بین الناس بالحق ججوں کو حکم ہے کہ حق بکنا دبنا حق. تیسرا وکلا کو ولا تقل خائن خصیما ظالم بددیانت کی وکالت کے لیے کھڑے نہ ہو نہ مرے یا ولا تو دلائل قائم نہ کرنا. تو بھائیو نکاح کو حلال دو. اللہ کی حرام کی بہار نہیں اور حلال پہ حلال کھلانا شاد و آباد